بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سیکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میرے کسی ایک پیشنٹ نے مجھ پہ ایک سوال کیا ہے۔ یہ آج کل ایک بہت اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹاپک کا، کہ پیراسٹامول کا جو پیراسٹامول کی گولیاں ہیں، بخار کی، درد کی گولیاں، ان کا پریگننسی یعنی حمل کے دوران استعمال سے اے ڈی ایس ڈی، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اور آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آبزرویشن ہے، اس پہ ورلڈ اوور کام ہو رہا ہے اور بہت سارے آرٹیکلز اس پہ اویلیبل ہیں۔ کرکس آف دا اسٹوری، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اٹ از این ایسوسیشن، کہ آپ نے پیراسٹامول اگر استعمال کی تو اس کی وجہ سے ان دو بیماریوں کے ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ یہ کاز نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس خاتون نے حمل کے دوران پیراسٹامول استعمال کی تو ان میں لازمی طور پہ پریگننسی میں اگر پیراسٹامول استعمال کی تو ان کا جو بچہ پیدا ہوگا اس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا آرٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو سائنٹیفک بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویسے بھی حمل میں ہر دوائی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے، اور ہر دوائی جو ایون سیف بھی ہے اس کو آپ نے ایسے طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو تو آپ استعمال کریں، اور جتنی اس کی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کریں۔ کوئی بھی دوائی سیف نہیں ہے، کوئی ریلیٹیولی سیف ہیں، کچھ ٹوٹلی ان سیف ہیں، کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سیف ہیں لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ کو پریگننسی میں بخار ہے، آپ کو گلا خراب ہے، آپ کو کسی وجہ سے بخار ہے، آپ کو جسم میں درد ہے، آپ کو سر میں درد ہے اور آپ کو پیراسٹامول لینے کی ضرورت ہے، تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو پہلے 3 مہینوں میں تو ویسے بھی ایوائڈ کرنا چاہیے جتنا پاسبل ہو۔ لیکن اگر ایوائڈ نہ کیا جا سکے تو کہتے ہیں ڈو ناٹ سفر ان سائلنس، کہ خاموشی میں اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں۔ ادویات اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کا استعمال کیا جائے، اور کوئی ایسا سائنٹیفک سائنٹیفک پروف یا ثبوت سامنے نہیں آیا کہ پیراسٹامول کے استعمال سے یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور 3 مہینے سے لے کے آگے کے پیریڈ میں پھر وہی بات ہے کہ جتنی آپ کو آپ کی تکلیف کے حساب سے آپ کو ضرورت ہے، ڈاکٹر جتنی ایڈوائس کرتا ہے، ڈاکٹر اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹرز ڈیورنگ پریگننسی ریگولر الٹرا ساؤنڈز کرتے ہیں، اور وہ فیٹل ایب نارمیلٹیز کو، یعنی بچے میں کوئی پیدائشی نقص کا پہلے سے پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن جو اس بات سے، ان سب باتوں سے جو خلاصہ یا سمری نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاز نہیں ہے، یہ لازمی نہیں کرتی، یہ ایک ایسوسیشن ہے کہ جو بچے اے ڈی ایس ڈی اور آٹزم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی مدرز نے پیراسٹامول یوز کیا تھا، اور یہ پھر ڈوز پہ بھی ڈیپینڈنٹ کرتا ہے، فریکوینسی پہ بھی، کہ آپ کتنی تعداد میں گولیاں لیتے ہیں، کتنی دفعہ دن میں لیتے ہیں، کتنی غیر ضروری لیتے ہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر لیتے ہیں، یا ڈاکٹر نے ایڈوائس کی اور آپ نے پھر بھی غیر ضروری طور پہ لی۔ تو یہ ان سب باتوں پہ ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو سیف طریقہ یہ ہے کہ ادویات کو
ایسے طریقے سے استعمال کیا جائے کہ وہ آپ کو نقصان نہ دیں. پریگننسی کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات عام استعمال میں بھی جسم کو نقصان دیتی ہیں، بچوں کو بھی نقصان دیتی ہیں، بڑوں کو بھی نقصان دیتی ہیں. ادویات کا انجوڈیشس یعنی غیر ضروری استعمال یا ایسا استعمال جس سے وہ جسم کو نقصان دے سکتی ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات لینی چاہیے. جتنی ڈیوریشن کے لیے آپ کو ادویات کا بتایا جاتا ہے اتنی ڈیوریشن کے لیے ادویات کو لینا چاہیے. جتنی ڈوز آپ کو بتائی جاتی ہے وہ لینی چاہیے. اور اینڈ میں وہ جملہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ڈو ناٹ سفر ان سائلنس. ادویات بنائی گئی اس لیے جاتی ہیں کہ انسان کی تکلیف کو کم کیا جائے. تو اگر آپ کو تکلیف ہے اور آپ پراپر طریقے سے ایک دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان دے یا آپ کے بچے کو نقصان دے. امید ہے میرے اس ویڈیو سے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مزید ریسرچ کے لیے آپ آرٹیکلز آن لائن پڑھ سکتے ہیں. آج کل بہت سارا مٹیریل آن لائن مل جاتا ہے. اگر آپ پراپر طریقے سے ریسرچ کریں تو آپ کو اس سوال کے متعلق مزید معلومات بھی مل سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.